سین گئی اب دے تو ہوا ہے یہاں پہ جب سیلاب آتا ہے نا تو تباہی مچاتا ہے ایک دفعہ ہے. اور یہ جو پرانا سا سڑک ہے ایسے راستوں پہ چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، لیکن خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہم نے ان مشکل راستوں کو پار کیا. اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ پروفیشنل ہے. بہتے ہوئی دریا اور اونچے اونچے پہاڑ، اوپر یہ اپردیر کا ویو ہے. یہ روڈ السلام علیکم دوستو، ہم کمراٹ سے اب روانہ ہو چکے ہیں اور تیمرگرہ کی طرف جو ہے نا ہم اپنا 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، وہ بھی 1 گھنٹے سے اوپر لگ کے بائک پہ. اور یہ آپ نظارے کی خوبصورت اور حسین جو ہے نا یہ راستہ پتریلا راستہ، چیلنجنگ راستہ. اگر ان 4x4 گاڑیوں میں جائیں گے تو بہتر رہے گا. اگر اپنا موٹر سائیکل ہے تو اس سے بھی اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن اپنی گاڑیاں یہاں لے کے آنا گاڑیوں کے ساتھ ظلم ہے. بہت ہی خراب راستہ ہے. اور یہ ہم اس پل کو دیکھو یار، یہ جو انہوں نے یہ بڑے لکڑے لگائے نا، یہ کیسے لگائے ہوگے؟ امیجن. یہ منظر جتنا خوبصورت ہے، علاقائی مکینوں کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے پتھر سیلاب کے مد سے یہاں پہ آ چکے ہیں. ایک بڑا سیلاب آیا تھا یہاں پہ. جب سیلاب آتا ہے نا تو تباہی مچاتا ہے. ایک دفعہ آیا تھا میری یاد. پچھلے والا راستہ اور آگے کا کچھ راستہ اس طرح ہے ٹھل بازار کی طرف. آسان نہیں تھا اس کو پار کرنا. پتریلا سڑک، بہتے ہوئے پانی اور ہر موڑ پہ ایک نیا چیلنج نظر آ رہا تھا، مگر ایسی ہی راستے اسے خوبصورت منزل تک لے جاتا ہے. ہم احتیاط کے ساتھ موٹر سائیکل کو آگے بڑھائے اور ہر لمحہ ہمیں پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کا ایک نیا رنگ دکھا رہا تھا. اس پتریلے راستے پہ ہم نے رات کو جو ہے نا سفر کیا تھا. تقریباً 9 بجے سے آگے ہم نے اس راستے کو کراس کیا تھا اور 10 دیکھو راشا سین گئی او دې ته ووایه ورانی مه کوه، ورانی مه کوه. لکا ایک کیوٹ سا بچہ تھا، پشتو جانتا تھا. اس کی زبان ہمیں جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جو ہے نا بھاگ گیا. یہ جو بڑی گاڑی ہے نا اوپر تیسرے ٹرائی کر رہا ہے، ابھی میرے خیال میں کامیاب ہو چکا. کمراٹ کے خاموش وادیاں پیچھے رہ گئی، مگر ان کی خوشبو ابھی تک سانسوں میں ہے. اب ہم واپسی کے راستے پر ہے جہاں پر ہر موڑ ایک نئی کہانی سناتا ہے. سڑک کے ساتھ ساتھ بہتے پانی، پتھروں کی خاموشی گواہی اور ٹھنڈی ہوا جو ہر تھکن کو آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے. یہ سفر صرف منزل تک نہیں بلکہ دل تک جاتا ہے. مشکل راستہ ہے یار، یہ دیکھو ختم ہو چکا ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر، سیلاب اور پانی نے یہاں لے کے آئے. اوپر پہاڑ اور جنگل، خوبصورت نظام. یہاں کے ٹریڈیشنل میں مجھے ایک بات جو ہے نا وہ کامن لگی کہ سب کے سب جو ہے نا وہ پکول یوز کرتے ہیں. یہ ان کا کلچر ہے. ٹھل بازار جو ہے نا اس سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے پاس لیتے ہیں. جب یہاں پہ آپ پہنچ جاؤ گے تھا یہاں پہ بائی پاس کی طرف ایک راستہ مڑتا ہے، ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے. ہاں آپ نے سیدھا نہیں جانا ہے،
رائٹ کی طرف مڑنا ہے اور یہاں پہ ایک بائی پاس ہے کمراٹ ویلی کے. جی ناظرین، ہم نے تقریباً 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور تھل بازار تک پہنچ گئی. تھل بازار اپنی سادگی کے باعث شاید زیادہ مشہور نہ ہو، مگر اس کے ساتھ بہتا ہوا خوبصورت دریائے پنچکوڑا اس مقام کو ایک الگ ہی دلکش کر دیتا ہے. شفاف پانی کی روانی، سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈے ہوا ایسے منظر بناتے ہیں کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے ہر فکر بھول جاتا ہے. ہم بھی چند لمحے وہاں کے رکے، قدرت کے حسین تحفے کو قریب سے محسوس کیا اور پھر اپنے واپسی کے سفر کی طرف روانہ ہو گئے. ایسے منظر ہی سفر کو یادگار بنا دیتے ہیں. بینکی اسلامی ٹھل بازار اس سے کچھ آگے گھر آگے طرف یہ بائی پاس جاتا ہے کمراٹ روڈ، اور یہ روڈ جو ہے نا تیمر گھر آ جاتا ہے. یہ اس بائی پاس پہ جانا ہے. یہ جو راستہ ہے نا گوگل میں آپ کو بتائے گا، لیکن آپ کے اس پہ جانا نہیں ہے. جی ناظرین، اس روڈ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بائی پاس پہ جانا ہے. یہ روڈ میپ جو ہے نا آپ کو وہ پرانا والا جو سیلاب نے لیا ہوا بہایا ہوا ہے وہ راستہ دکھا رہا ہے. آپ نے کسی پوچھنا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بائی پاس. اس کے بعد داروڑا، صاحب آباد، یہ والا. یہ ابھی ہم کمراٹ ٹھل بازار سے نکلے، ابھی اپنا راستہ پکڑا ہے. تو لیٹ سی کہ ہم کتنے وقت میں پہنچتے ہیں اپنے گاؤں میں. تھل بازار سے آگے بڑھتی ہی قدرت نے جیسے ایک نیا منظر سامنے کھول دیا. ایک طرف سرسبز و شاداب پہاڑ آسمان کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی، دوسری طرف پہاڑ کے دامن میں بہتا شفاف دریا اپنے مدھر آواز سے سفر کو اور بھی یادگار بنا رہا تھا. سڑک دریا کے ساتھ ساتھ بلب کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ہر موڑ پر ایک نیا حسن ہمارا استقبال کر رہا تھا. دل یہی چاہتا کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہو، کیونکہ ایسے حسین مناظر صرف آنکھوں سے محسوس نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے. کمراٹ سے واپسی ہماری زندگی کی ان یادوں میں شامل ہو گئی جنہیں ہمیں ہمیشہ سنبھال کے رکھیں گے.